پینے کا تھا تیسرا فقط عرش 6 مہینے کا تھا تیسرا فقط عرش 6 مہینے کا تھا تیسرا فقط عرش 6 مہینے کا تھا بھی کنگھی کے قابل تھے جھنڈولے وہ بان آہا قربانی اصغر ہوئی کس طرح لال دودھ کا ہونٹوں پر آتا تھا اشارہ نہ سوال جس خدا کچھ بھی نہ پہچانتا زبان و کلام جس خدا کچھ بھی نہ پہچانتا زبان و کلام قاتل اس کے اشارے کو سمجھ لیتا تھا دودھ کی ہوتی دکھائے تو رو دیتا تھا دودھ کی ہوتی دکھائے تو رو دیتا تھا ایک بھی دار نہ نکلا تھا علی اصغر کا ایک بھی دار نہ نکلا تھا علی اصغر کا ایک بالش کا کرتا تھا علی اصغر کا ایک بالش کا کرتا تھا علی اصغر کا چھوٹا خزانہ تھا جھولا تھا علی اصغر کا چھوٹا خزانہ تھا جھولا تھا علی اصغر کا دودھ پینا بھی نہ جھولا تھا علی اصغر کا دودھ پینا بھی نہ چھوٹا تھا علی اصغر کا سے ماں باپ کا بھی نام نہ ایک بار لیا بے زباں بچے کو بھی ارملا نے مار دیا بے زباں بچے کو بھی ارملا نے مار دیا ایک جالت خریدار ایاذن باللہ پیاسے پر تیروں کی بوچھار ایاذن باللہ نہ کوئی یار نہ غم خار ایاذن باللہ ہر طرف ظالم بخار ہے اعظم باللہ ہر طرف ظالم بخار ہے اعظم باللہ رتبے کا کسی کو نہ شناسا دیکھا دیکھا پیاسے نے جسے خون کا پیاسا دیکھا دیکھا پیاسے نے جسے خون کا پیاسا دیکھا قتل وارث ہوئے اب ان کے ستانے سے کیا جس کا والی نہ اس گھر کے جلانے سے کیا آپ ہی روتے ہیں بیووں کے رلانے سے کیا ننگے سر پر جانشینوں کے پھرانے سے کیا ننگے سر پر جانشینوں کے پھرانے سے کیا یا تو روزے پاک نبی کے انہیں پہنچا دینا یا انہیں وارثوں کے لاشوں کو بٹھا دینا یا انہیں وارثوں کے لاشوں کو بٹھا دینا یا انہیں وارثوں کے لاشوں کو بٹھا دینا بیٹی کو 4 برس کی ہے تکمینا میریاں دیکھ تو اس کو تماچے نہ لگانا گمراہ وہ جو روئے نہ گرکنا نہ ڈرانا للہ میں نے نازوں سے اسے پالا ہے خالق گواہ میں نے نازوں سے اسے پالا ہے خالق گواہ تلک تھی میرے سینے کی وہ سونے والی اب ہے صاحب ماتم میرے ہونے والی اب وہ ہے صاحب صاحب ماتم میرے ہونے والی اب وہ ہے صاحب صاحب ماتم میرے ہونے والی شمران بولا کہ سکینہ کو پہنچاتے ہو شہ نے فرمایا کیا سم ہے پیاری مجھ کو سنگ دل بولا
تو بس خیر تم آپ کچھ نہ کہو، میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش نہ کرو، میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش نہ کرو، میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش نہ کرو، ماروں گا گھرک بھی دوں گا، کتنی دی جائے گی تو میں اسی کو دوں گا، دی جائے گی تو میں اسی کو دوں گا، دی جائے گی تو میں اسی کو دوں گا۔ آپ حضرات سے معروض ہے کہ سورہ فاتحہ کے میر صفدر علی مرحوم، میر حیدر علی مرحوم، میر اکبر علی مرحوم، امیرہ بیگم مرحومہ، زہرا بیگم مرحومہ، نصرت فاطمہ مرحومہ، میر حسن علی مرحوم، میر مہدی علی مرحوم، میر حاجی علی مرحوم، سعید بانو مرحومہ، طاہرہ بیگم مرحومہ اور سید امانت علی صاحب رضوی مرحوم، رقیہ بیگم مرحومہ، سہرا بیگم مرحومہ، ان مرحومین کی ارواح کے لیے ایصال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کا روز ہے اور صبح کی جب بڑی ساتیں ہیں، واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمارا مسلسل مصروف عبادت ہے۔ ابھی آپ نے دعائیں کی تلاوت فرمائی اور پھر زیارت سے آپ حضرات تلاوت کر کے اس عمل خیر کو انجام دیا ہے۔ اور یقیناً یہ جو مجلس اعضاء اس بارگاہ میں منعقد کی جاتی ہے اور ہمارے اور آپ کے جذبات اور ہمارے قلوب جو اس بارگاہ سے کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے دل کا آغاز اسی بارگاہ سے کرتے ہیں اور عمل خیر ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہی وہ عمل ہے جو ہمیں آخرت میں کام آنے والا ہے، اس لیے کہ انہی کے وسیلے سے، انہی انوار الہی کے وسیلے سے ہماری بخشش ممکن ہے، اس لیے کہ یہ وہ انوار الہی ہیں جنہیں پروردگار عالم نے اپنی پہچان کے لیے زمین پر بھیجا اور وہ پروردگار عالم کے وجود کو انسانیت کو پہنچا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ دیکھو پروردگار عالم کا وجود کیا ہے اور ہم ان کے صفات کے مظہر ہیں۔ اور پھر جب نبی کریم کے دور سے لے کر یہ پیغام حضور اکرم پہنچا رہے ہیں تو رسول اللہ کے چاہنے والے بھی ایمان لا رہے ہیں اور وہ منافقین بھی امام رسول اللہ کے ساتھ ساتھ آل رسول کی دشمنی میں بھی رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ لیکن ان اصحاب کا کیا کہنا کہ جنہوں نے رسالت مآب کے ان احکامات پر ایمان لایا اور اس کے بعد بلا فصل جب ولایت کا اعلان کیا گیا تو وہ اصحاب نے بھی علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ کیسے کیسے اصحاب تھے، ابھی چند ایام پہلے سے ذکر آپ حضرات کے حدیث سماعت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں اصحاب امام حسین علیہ السلام، اصحاب مولا کائنات اور اصحاب رسول کا ذکر کیا جائے کہ ان کے درجے کیا تھے، لیکن اصحاب حسینی کے بارے میں خود حسین ابن علی نے فرمایا تھا کہ میرے اصحابوں نے فخر و مباحت کیا ہے اپنے اصحاب پر کہ جیسے صحابی مجھے ملے ہیں ویسے صحابی نہ میرے بابا علی بن ابی طالب نہ میرے نانا کے ساتھ۔ تو ان اصحاب میں خصوصیات کیا پائی جاتی تھیں، ان کے کردار کیا تھے، ان کے پروردگار عالم نے انہیں کیوں منتخب کیا تھا کہ وہ اصحاب حسینی افضل قرار پاتے ہیں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کے ہمراہ وہ
صحابی ہیں کہ جن کے نام آپ حضرات نے مسلسل تاریخ میں دیکھے ہیں اور علماء اور ذاکرین سے مسلسل سماعت فرماتے رہے ہیں. ویسے تو کئی واقعات ہیں کئی ان اصحاب کے بارے میں کہ وہ کیا عالم ان کو ہوا کرتا تھا، کہ جہاں پر ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک کوفے کا وہ دور ہے جبکہ کوفہ بڑی خوشحالی کا دور تھا، مولا کائنات کا دور تھا، کہ ایک مرتبہ اس مقام پہ بنی اسد کے قبیلے کے لوگ جہاں بیٹھا کرتے تھے، ان کی بیٹھک جہاں ہوا کرتی تھی، وہاں سے ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر گزر رہے تھے کہ ایسے میں بالکل ٹھیک اسی مقام پر ان کا آمنا سامنا ہوا جناب میثم تمار سے. اور یہ لوگ اصحاب رسول اور اصحاب امیر کائنات ہیں، لیکن ان کے مرتبوں کا اندازہ لگائیے کہ یہ کیا درجوں پر فائز تھے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی میثم تمار نے حضرت حبیب ابن مظاہر کے قریب آئے ہیں تو جناب حبیب ابن مظاہر نے میثم کو سلام کیا اور کہا کہ سلام ہو علی ابن ابی طالب کے اس صحابی پر کہ جس کے بال گھنگرالے ہیں اور امیر کائنات کی محبت میں اتنا سرشار ہے کہ ان قریب میں ان کی زبان کاٹی جائے گی اور سولی پر لٹکایا جائے گا. تو اب دیکھیے آپ یہ باتیں جو جناب حبیب ابن مظاہر حضرت میثم تمار سے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر علم غیب سے واقف ہے، کیا ہونے والا ہے واقعہ دور امیر کائنات ہے، لیکن وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ علی کی محبت میں کس طرح سے میثم کی شہادت ہوگی. تو میثم نے پلٹ کر بھی کہا کہ اس زلفوں والے اصحاب امیر اور اصحاب حسین صحابی حسین کا کیا کہنا ہے کہ جس کا سر کوفے کے بازار میں لگایا جائے. اب اندازہ لگائیے کہ کیا مرتبہ ہے ان کا. اب ایسے میں جب بنی حضرت جناب حبیب بن مظاہر بنی اسد کے قبیلے سے تعلق تھا، بنی اسد کی بیٹھک تھی وہاں پر کہ اتنے میں آپ دونوں اپنے اپنے مقاموں پہ جا رہے تھے کہ ایک دوسرے مولا کائنات کے صحابی آئے جنہیں ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ان کا نام ولایا کے نام سے بھی ان کو مولا کائنات نے کہا تھا کہ یہ ان کے نام کے ساتھ ولایا کہا جاتا تھا. انہوں نے کہا جب وہ آئے تو اس بیٹھک پر موجود بنی اسد کے لوگوں نے کہا کہ امیر کائنات کے صحابیوں کا مرتبہ یہ ہے کہ علم غیب کی خبر رکھتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا اس میں اضافہ؟ ہاں علم غیب رکھتے ہیں، لیکن کیا میثم نے یہ نہیں کہا کہ حبیب ابن مظاہر کے قاتل کو 200 دینار انعام ملیں گے؟ یعنی ان کے مرتبوں کا اندازہ لگائیے کہ علم غیب کہاں تک جانتے تھے یہ صحابی رسول، صحابی امیر اور صحابی حسین ابن علی. اب اگر حسین ابن علی کی اگر ہم دیکھتے ہیں اصحاب کو تو دو صحابی جو میں ذکر کر چکا ہوں، جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب سعید کا. تو جناب سعید کے بارے میں آپ حضرات کو وہ واقعہ بیان کر کے میں اس کو تمام کروں، اس لیے کہ زیادہ زحمت نہیں ہے. پھر حبیب ابن مظاہر کے واقعے کو پھر انشاءاللہ پھر کسی وقت بتاؤں گا کہ سعید وہ ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں. سعید ابن عبداللہ یہ کبیر السن تھے اور مولا کائنات سے لے کر مولا حسین کے چاہنے والوں میں شمار تھے. کربلا میں موجود تھے. صبح عاشور کے بعد جنگ شروع ہو چکی ہے. ایک مرتبہ جب ظہر کا وقت آیا تو نماز ظہر ادا کرنے کا وقت آ رہا تھا تو سعید نے ایک مرتبہ آگے بڑھ کر مولا حسین سے فرمایا کہ فرزند رسول اتنا بتلائیے کہ اگر کوئی کعبۃ اللہ کی حفاظت کرے اور اس کی اگر پشت کعبے کی طرف ہو جائے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ تو حسین ابن علی نے کہا کہ اگر اس کا مقصد کعبۃ اللہ کی دفاع ہے تو اس کی پشت اگر کعبے کو ہو جائے تو وہ کوئی مذائقہ نہیں بلکہ وہ عین عبادت میں شمار کیا جائے گا. تو اس پر سعید نے جواب دیا کہ فرزند رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ نماز ادا کریں. ظہر کی نماز کا وقت ہے، مخالف سمت سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس حجت کی دفاع کرتے ہوئے اپنے سینے پر تیر لے لوں. اب جو سعید نے یہ کہا تو حسین نے کہا کہ حبیب تمہیں اختیار ہے. یہ کہتے ہوئے سعید آگے بڑھے، بالکل حسین ابن علی کے قریب کھڑے ہوئے ہیں. تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور پورے 3 سینہ چوڑا کر کے تیر آ رہے ہیں. ادھر حسین ابن علی نے ظہر کی نماز ادا کی اور جب جیسے ہی نماز ادا کی ادھر سعید کا سر حسین ابن علی کے زانوں پر آیا
जिस्म का कोई हिस्सा बाकी नहीं था कि जहाँ पर 3 नक्ती पैवस्त न हुए हों। एक मरतबा जब हुसैन की आगोश में सईद का सर आया तो हुसैन ने कहा कि सईद तुमने बड़ी जाफिशानी से अपनी जिंदगी गुजारी है। तो सईद कहने लगा कि मेरी किस्मत का क्या कहना कि मैं मरते वक्त हुज्जत खुदा की आगोश में मेरा सर है। हुसैन इब्न अली ने अपने हाथ से सईद के सर पर फेरते हुए कह रहे हैं कि सईद यकीनन तुम खुशकिस्मत हो, लेकिन आंखों से आंसू बहने लगे। तो हुसैन ने पूछा कि सईद ये आंसू किस बात के हैं, तुम्हें तो फख्र है कि तुम मेरे साथ जन्नत में रहोगे। तो सईद ने कहा कि नहीं फर्जंद रसूल, मैं इस बात पर रश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इस बात पर सोच रहा हूँ कि मैं आपके पीछे एक वक्त की नमाज न पढ़ सका, बस उस छुड़ी हुई नमाज का मुझे फिक्र है कि मैं आपके पीछे अदा न कर सका। अल्लाह अल्लाह, इस नमाज की तो फिक्र थी। हुसैन ने कुरान की आयत पढ़ के जवाब दिया कि कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने जो बयान किया है नमाज की हिफाजत करने वालों में, अभी सईद तुम भी नमाज की हिफाजत करने वालों में शामिल है। अभी ये कहते हुए सईद की रूह जन्नत को बर्दाश्त कर गई। हबीब पीछे खड़े हुए थे। अब वो मौका वो था कि जहां पर हुसैन इब्न अली ने सईद की जिस्म मुबारक को रख दिया, अब असर की नमाज के लिए खड़े हो रहे हैं। हार बाबेजा ज़ोहर की नमाज तो हुसैन ने अदा कर ली, लेकिन नमाज असर का वक्त वो था जबकि हुसैन इब्न अली पुश्त फरस पर झूम रहे थे। अश्कियाए पूर्व व शाम की जानिब से तीरों की बारिश थी। एक मर्तबा पुश्त फरस से जमीन पर आए हैं, आवाज मादर गिरामी की आ मेरे लाल मेरी आगोश में आ जा। वादे के मुताबिक मादर गिरामी की आगोश। एक मर्तबा हुसैन ने अपनी पेशानी सद्दे महमूद में रख दी। जमीन करबला को जलजला, आसार तूफान, जिसे चक्की पीस पीस कर पाला था, करबला के मैदान में 3 दिन की भूख और प्यास में कुर्बान हो गया। वाह गुर्बता, वाह हुसैन। अल्लाह लानतुल्लाहि वअलल कौम अज़्ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युहुम कलिमतुन यन्क़लबून। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगारा हमसे ज़िक्र अज़ीम को कबूल फरमा। इस ज़िक्र अज़ीम के तुफ़ैल में आज के बानी मजलिस हैदर अली साहब मूसवी और मेहदी मूसवी साहब को उनके खानदानों के साथ शाद आबाद रखें। इनके रिज़्क़ व रोज़गार में बरकत अता फरमा। इनके मुहिम्मात में शानदार कामयाबी अता फरमा। इनके मरहूमीन को आला इल्लियीन में जगह कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन के दर्जात को आली फरमा। हाज़रीन मजलिस को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। हमें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। जिन मोमिनीन व मोमिनात को जो मुहिम्मात दरपेश है उन मुहिम्मात में हमें शानदार कामयाबी अता फरमा। जिन मोमिनीन और मोमिनात के बच्चे बैरून मुल्क में क़स्म माशर आला तालीम के लिए गए हुए सबके रिज़्क़ व रोज़गार अता फरमा। उन बच्चों के सरों पर उनके वालिदैन के साए को सलाम रख। हमें जो मोमिनीन और मोमिनात इस वक्त परेशान हाल हैं, रिज़्क़ के लिए परेशान है, परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का बेहतरीन रिज़्क़ हलाल इन्हें अता फरमा। इनकी परेशानियों को और मुसीबतों को दूर फरमा। मुग़ल जान साहब की परेशानियों को भी दूर फरमा। हम सब मोमिनीन और मोमिनात जो मुश्ताक़ान हज जो ज़ियारत है, परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का असबाब मुहैया फरमा। और जल्द अज जल्द और बार बार हम सब मोमिनीन और मोमिनात को मुक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारत व सलात क़ातिलान शहज़ादी कौनैन शहज़ादी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, क़ातिलान अइम्मा तारीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और क़ातिलान मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमेशा हमेशा के लिए और कभी न ख़त्म होने वाली लानत और अज़ाब नाज़िल फरमा। जिब्त और तागूत और उनके चाहने वालों पर भी बेशुमार लानत और अज़ाब नाज़िल फरमा। और क़ुव्वत ताक़त हुकूमत रशरार अलग खुसूस दाइश तंज़ीम तकफ़ीरी ज़हनियत और वो तमाम क़ुव्वत